معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 تک ہم حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کمپلیٹ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کا ہنٹ دیتا ہوں۔ یہ جو ریڈ کلر ہائی لائٹڈ ہے، یہ غنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یرملون بھی ہے اور بھی دوسرے غنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ریڈ جو ہائی لائٹڈ جو لیٹرز ہیں، یہ غنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو یہ گرین ہے، یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ گرین ہائی لائٹڈ جو لیٹرز ہیں، یہ حرف کے پر ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی غنے کی، اور باقی یہ جو پرپل کلر ہے، یہ بھی غنے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اخفاء کی غنے کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ جو سکائی کلر ہے، یہ قلقلے کی علامت ہے۔ میں نے آپ کو قلقلے کے بارے میں بتایا، پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو قلقلے کے بارے میں بتایا ہے۔ قاف طا جیم دال، اگر ان کے اوپر جزم آ جائے، اس صورت میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب قلقلہ کیسے ہوتا ہے؟ حرف کو ادا کرتے وقت جنبش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں تو آواز لڑتی ہو جاتی ہے، ایسے اس میں آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن اکیڈمی پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کی، اور حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ میں یہاں آپ کو ایک چیز آپ کو بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو آئی تھنک آدھے گھنٹے سے بھی کراس ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کروں گا، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ، آپ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ عن ملتی، اچھا یہ عن ملتی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عن ملتی، یہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم الا من سفیہ، یہ جو طوا ہیں، طوا یہ مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ نفسہ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، یہ جو جیم ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ فی الدنیا وَإِنَّهُ فی الآخرۃ، پر پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اب یہاں پر ایک تجوید کا کنسیپٹ ہے، حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ ہے، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا حروف مدہ ہے؟ جب تک آپ اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ یہ میں نے مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 میں یہ حروف مدہ کا کمپلیٹ ایک لیسن ہے، اس میں نے بتایا حروف مدہ 3 ہے، الف مد، واو مد، یا مد، ان کی بھی پہچان بھی میں نے بتائی ہے، یہ یا مد ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، یہ عارضی سکون کیسے ہوگا؟ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، اس صورت میں یہ جو زبر ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی عارضی سکون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ عارضی سکون ہو جائے گا حروف مدہ کے بعد۔ عارضی سکون مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ، حروف مدہ یہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اچھا یہاں پر وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آخر میں جزم تھا، اس لیے ہم نے اسلم پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وقف نہیں کرنا، لام الف لا، یہ جو اگر آ جائے آیت کے علاوہ آ جائے، اس صورت میں وقف نہیں کرنا۔ یہاں پر قال اسلمت، یہاں پر مد عارض، جیسے میں نے آپ کو یہاں پر سمجھایا، حروف مد کے بعد عارضی سکون مد عارض 3 انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لِرَبِّ العالمین وَوَسْطَى، حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ حروف مدہ
اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، اس کو 2 اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. اور سیکنڈ میں ہے یہ اسکائی ہائی لائٹڈ، یہ قلقلے کی علامت ہے، یہاں پر قلقلہ ہوگا. بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، یہاں پر بھی قلقلہ ہوگا. وَيَعْقُوبُ یا بنی. اچھا یہ دیکھیں، یہ اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھنے کی کچھ حالتیں ہیں. جیسے یہاں پر گرین ہے تو اس یہاں پر پر پڑھیں گے کیسے، میں آپ کو اس کا کنسیپٹ بھی دے دیتا ہوں. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو، حرف کے اوپر ہو، ٹھیک ہے، حرف کے اوپر ہو، کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے، وہ زبر بھی پیش بھی ہو، ٹھیک ہے. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر ہو تو اس صورت میں پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے کوئی چیز آ جائے، زیر آ جائے، 2 زیر، ٹھیک ہے، اس صورت میں باریک پڑھا. عموماً 2 زیر تو آتی نہیں، زیر آ جائے اس صورت پہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مد عارض. ام کنتم، حروف مدہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد منتصل. حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل، حمزہ اسی کلمے میں ہو مد منتصل. اس کو بھی مد منفصل کی طرح 2 یا اڑائی الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یہ دیکھو، یہ آیت کے علاوہ لکھا ہوا ہے، یعنی آیت کے اوپر لکھو تو ٹھہر سکتے ہیں، اگر آیت کے علاوہ لکھو تو نہیں ٹھہرنا، ٹھیک ہے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ. حروف مدہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد منتصل، یہاں پر قلقلہ ہوگا. آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. مد عارض، یہاں پر قلقلہ ہوگا، یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت، یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا. مد عارض. كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ، قلقلہ ہوگا، إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا. یہ دیکھیں، اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے نیچے ہے، یہ گرین ہے نا، اسے کیا نظر آ رہا ہے، یعنی یہ باریک پڑھا جائے گا. اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس صورت میں باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. باللہ وما انزل الینا، یہاں پر بھی مد منفصل اور یہاں پر بھی مد منفصل، 2 اڑائی الف کے برابر. وما انزل
یہاں پر بھی مد منفصل اور یہاں پر غنہ سوری قلقلہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ موسیٰ وعیسیٰ، یہاں پر مد منفصل. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہاں پر مد عارض. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، حروف مدہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل. ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہم فی شقاق. اچھا یہ گرین بھی ہے اور نیچے بلو بھی ہے. اس سے کیا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ گرین، یہ قوف تو ہمیشہ پر پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے اس صورت میں یہ جو دو زیر ہے یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی. ہم نے پڑھا قوف قوم با جیم دال، اگر ان کے اوپر جزم ہو، یہ دیکھو جیسے یہاں پر ہے، اس صورت میں قلقلہ ہوتا ہے، اور یہ جو دو زیر وقف کی صورت میں یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی، اس صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا. یہاں پر اللہ عز و جل کا جو لام ہے وہ اوپر پڑ جائے گا. کیسے؟ یہ دیکھو حرف کے اوپر ہے، زبر ہے، پیش ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مد عارض. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں پر قلقلہ ہوگا اور یہاں پر اللہ عز و جل کے نام کو اوپر پڑھیں گے. صِبْغَةَ اللَّهِ، عموماً جو مطلب چھوٹی چھوٹی بالکل جو آیت ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ ہے، یہ آیت تو نہیں ہے، خیر یہ وقف کی علامت ہے، لیکن وہاں پر وقف نہیں کیا جاتا ہے، جیسے کلا والقمر، ٹھیک ہے. اب یہ دو جو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پر وقف کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں بھی کریں کیونکہ دو کلمے ہیں بس. وَمَنْ أَحْسَنُ، یہاں پر پر پڑھیں گے، یہاں پر قلقلہ ہوگا. مِنَ اللَّهِ، اچھا یہاں پر یہ دیکھو دونوں گرین ہیں، یعنی یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، سوری غنہ ہو رہا ہے. اب غنہ کیسے ہوگا؟ جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، اس صورت میں غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں یہ جو تا ہے یہ ہاتھ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ والا تا ہمیشہ ہاتھ ساکن میں تبدیل ہو جاتا ہے وقف کی صورت میں. اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے اس صورت میں یہ ہاتھ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی صِبْغَہ پڑھا جائے گا. اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے اس صورت میں صِبْغَةً پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اچھا یہ دیکھ حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی، حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی، اس صورت میں مد لازم، اس کو بھی 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. 2.5 3 الف کے برابر اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، اچھا یہاں پر اللہ عز و جل کا لام باریک پڑا جائے گا. کیسے؟ حرف کے نیچے زیر ہے. فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، مد منفصل 2.5 الف کے برابر. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، مد عارض 3 الف. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ،
ام تقولون قلقلہ ہوگا ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم یہاں پر باریک پڑ جائے گا نیچے زیر ہے ام اللہ ومن أظلم ممن كتم شہادة عنده یہ دیکھو یہ گریر ہے اس صورت میں باریک پڑ جائے گا اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے من اللہ پر پڑ جائے گا وما اللہ بغافل مد عارض عما تعملون یہاں پر یہ قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے تلک امت قد خلت لها ما كسبت یہاں پر قلقلہ ہوگا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا مد عارض كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک ہمارا پہلا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پازیٹیو رسپانس دوں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ